آج کا ویڈیو میرا ون آف دا موسٹ انٹرسٹنگ اور فیوریٹ ٹاپکس ہے، اور وہ یہ ہے دوستوں، یہ جو میرے ہاتھ میں ہے اے گلاس آف واٹر ہے، مگر آپ کو معلوم کہ پانی جو چیز ہے وہ ایک میراکلس گفٹ ہے ہمیں خدا سے جو ملا ہے۔ آپ لوگ کبھی سوچے کہ ہمیں یہ پانی کہاں سے ملا، پانی کی طاقت کیا ہے اور پانی اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے؟ دیکھیں، نہ صرف عرش کے اوپر پانی بلکہ کائنات سے پہلے بھی پانی ہی تھا، اس کے اندر کائنات کی تخلیق ہوئی ہے، اور پھر جب اس کی لیئرز بنائی گئیں تو لیئرز میں بھی اسی پانی کو ٹرانسفیوز کر دیا گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے آسمان کے اوپر پانی، پھر 500 سال تک پھر دوسرا آسمان، پھر اس کے اوپر پھر پانی، پھر اسی طریقے سے ہر لیئر کے اوپر 500 سال اور پھر پانی، اور پھر آخری میں 7واں آسمان اور اس کے اوپر پانی، اور پانی کے اوپر اللہ کا عرش۔ ہمیں قرآن اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تھرون پانی پر ہے، اور یہی سیم چیز کو شیاطین کاپی کر خود کا تخت، خود کا تھرون وہ دنیا کے اس سمندر میں بناتے ہیں۔ اور حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زمین کے پانی کے اوپر شیطان کا عرش ہے۔ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کعبے میں عیسیٰ ابن مریم 2 انسانوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے طواف کر رہے، اور ان کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہے، ٹھیک ہے، وہی لفظ ہے عربی کا جو کہ آپ نے بھی استعمال کیا، اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مگر وہ یہ کہ گیلا نہیں کر رہا تھا۔ میرے پیارے ویورز، ویڈیو اینڈ تک آپ لوگ اس لیے دیکھیں کیونکہ یہ جو پانی کی طاقت ہمارے پاس بتائی گئی ہے یہ بہت ہی شاکنگ ہے۔ اس کے اوپر ایک جاپانیز سائنٹسٹ نے کئی سارے ایکسپیریمنٹس کیے، اور جب ہمیں پانی کا راز پتہ چلا تو ہمارے ہوش اڑ گئے، اور وہ سیم طریقے سے آپ کے بھی ہوش اڑنے والے ہیں۔ میرے ویورز، کیا آپ لوگ کو پتا ہے کہ جنت میں سے سدرۃ المنتہا جو کہ 7th ہیون کے پاس ہے، اور وہاں سے ہمیں 4 ریورز فلو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، ریور سہن، ریور جہن، فرات اور نیل۔ یہ 4 ریورز فلو ہو رہے ہیں، اور جس میں سے جبریل علیہ السلام نے یہ بتایا کہ 2 ریورز ہمارے ارتھ میں آ رہے ہیں اور 2 ریورز جنت میں جا رہے ہیں۔ میرے پیارے ویورز، کیا آپ لوگ کو معلوم ہے کہ ہر جاندار چیز جو اس دنیا میں خدا نے اسے پانی سے بنایا ہے؟ آپ کو معلوم ہے پانی کے اوپر ڈیفرنٹ سائنٹسٹ نے ایکسپیریمنٹس کیا اور پانی کی ایک الگ ہی شکل دیکھی ہے۔ کسی میں کرسٹلز فارم ہو رہے ہیں تو کسی میں پورٹلز فارم ہو رہے ہیں تو کسی میں شیطانیت ہے۔ پانی سے وضو کیوں کرنے کو کہا گیا ہے؟ وضو کر کے سونے کو کیوں کہا گیا ہے؟ پانی سے رقیہ کیوں ہوتا ہے؟ پانی ہر جاندار چیز میں کیوں ہے؟ ہر ڈی این اے میں واٹر مالیکیول ہے، اور پانی میں میموری کیسا ہے؟ دوستوں، ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھو، کیونکہ اس کے اندر جو میں آپ کو باتیں بتانے والا ہوں پانی سے ریلیٹڈ، یہ واللہ ہی آپ کو بہت زیادہ شوق کرے گی۔ آج جو دنیا کا ارتھ کا سرفیس ہے وہ 70% پانی سے بنا ہوا ہے۔ ہمارا جسم 70% پانی سے بنا ہوا ہے۔ یہ جو دماغ اور دماغ کے اطراف چیز گھیری ہوئی ہے، نیئرلی 70-80% واٹر کنسسٹ کرتا ہے، اور برین میموری ہولڈ کرتا ہے سیم ایز واٹر مالیکیول۔ کتنی شاندار بات ہے۔ آپ کو معلوم ہے انٹرسٹیلر کلاؤڈز، گیلیکسی، ملکی وے، تمام چیزوں میں پانی ایگزسٹ کرتا ہے۔ قرآن میں بھی یہی بتائی جا رہی، ہر جاندار چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی سے بنایا۔ ہم بھی جو انسان بنتے ہیں وہ ایک کلاٹ سے بنتے ہیں جو کہ پانی کنسسٹ کرتا ہے۔ جو عورتوں کے بیلیز میں ووم ہوتا ہے جس میں بچے پیدا ہوتے، وہ بھی واٹر سے گھیرا ہوا رہتا ہے۔ اور سب سے وائٹل پارٹ جو 90% ہمارے جسموں میں ہے، خون، اس میں واٹر مالیکیولز ہوتے ہیں۔ اب آپ بول رہے ہوں گے کہ ہاں بھائی، یہ تو ہم ہمارے آنکھ سے دیکھ رہے کہ پانی جو ہے ہر چیز میں ہے، جیسا آئی بال رہنے دو، برین، بلڈ، ہارٹ، مطلب پورے جسم میں پانی ہے، دنیا کے ارتھ کے سرفیس میں پانی ہے۔ کیا آپ لوگ کو پتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 پانیوں کو ملایا جو کہ کبھی مکس نہیں ہوتے، ایک ہے فریش واٹر، ایک ہے سالٹ واٹر، اور یہ واٹر ایٹماسفیئر جو ہمارے سر کے اوپر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، یہ کئی سارے ہمیں ہارمفل ریز سے بچاتا ہے۔ ہمیں علم بتایا گیا حدیث کے حساب سے کہ 4 ریور سدرۃ المنتہا کے پاس سے فلو ہو رہے ہیں، جس سے 2 ہمارے ارتھ میں آ رہا اور 2 جنہ میں جا رہے ہیں، کہ یہ 2 جو ریورز ہیں وہ ریور نائل اور ریور یوفریٹس میں پانی آ رہا ہے۔ خیر واللہ عالم۔ دیکھیں، ہمارے پاس ایجوکیشن میں بتایا جاتا ہے کہ واٹر سائیکل ہے، جس سے پانی ایواپوریٹ ہوتا ہے، بادلوں کو وزن کرتا ہے، پھر وہ بادل پانی چھوڑتے ہیں، پھر اینڈ دا سائیکل گوز آن۔ مگر یہ جو پانی کا ہی سلسلہ ہمارے اس دنیا میں شروع ہوا ہے وہ کہاں سے ہوا ہے؟ یہ بہت سوچنے کی بات ہے، اور جیسا میں آپ کو پریویسلی حدیث اور قرآن میں بتایا اس طریقے سے ہمیں پانی ملا گیا ہے۔ آخرت میں بڑے سے بڑا اپنا مقام بنائے اس مسجد کے کنسٹرکشن کو سپورٹ کرتے ہوئے۔ یہ مسجد رحیم خان انڈر رینوویشن آ چکا ہے، جدھر یہ مسجد کا ایکسپینشن، اس کے واش رومز کا ایکسپینشن اور بہت زیادہ کنسٹرکشن کا ریکوائرمنٹ ابھی آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو UPI مل جائے گا،
اور تمام چیزیں اس مسجد سے ریلیٹڈ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائیں گے. تو پلیز زیادہ سے زیادہ حصہ لیجئے اس مسجد کے کنسٹرکشن میں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں شاندار اور بہترین بنائیں. اگر آپ سامان کے طور پہ بھی کرنا چاہ رہے ہو تو بالکل کانٹیکٹ نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور اس مساجد کے کنسٹرکشن میں آگے بڑھ سکتے ہو. انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا میں ہر کام کو آسان کرے اور آپ کی آخرت شاندار سے شاندار جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ رکھے. اللہ ہم سب کے محنت کو قبول فرمائے. آمین. میرے پیارے ویورز، اب جو میں اہم بات کرنے والا ہوں اس سے کئی سارے سائنٹسٹ نے اسلام بھی قبول کیا. ایک جاپانیز سائنٹسٹ تھا جس کا نام ڈاکٹر مسارو ایموٹو تھا. یہ مشہور ہوا تھا واٹر جار ایکسپیریمنٹس کے لیے. اس نے یہ سجیسٹ کیا کہ واٹر مالیکیولز میں میموری سبسٹنسز ہوتے ہیں. ایموٹو کا یہ ماننا ہے کہ جو ہماری زندگی ہے وہ پانی کے اوپر اثر لاتی ہے اور پانی اس کی شکل بدل لیتا ہے. کیا آپ یہ بلیو کر سکتے ہیں کہ پانی اپنی شکل بدلتا ہے؟ پانی کی شکل کیسا بدل رہی ہے؟ بلکہ وہ دکھنے میں ایک ہی دکھتا ہے، مگر جب مائکروسکوپ اور ڈیفرنٹ ایکسپیریمنٹس کے ذریعے دیکھا گیا تو پانی ریئل میں اپنا شکل بدلتا ہے. تو آپ سوچو کہ زمزم کا شکل کیا ہوگا، اور وہ زمزم کو جب سٹڈی کرا اس کے ہوش اڑ گئے. ابھی آپ باتیں سنیں کہ اس نے پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا. ڈاکٹر ایموٹو واٹر جار ایکسپیریمنٹس کر رہا تھا جدھر اس نے کوکڈ رائس کو جارز میں فل کر کے اس کے اندر پانی ڈالا اور ہر جار کے اوپر یہ لیبل کیا. ایک پانی کے جار کو یو فول، تو بے وقوف ہے، تو بے وقوف ہے بول کے بند کر دیا جا رہا تھا. ایک کو تم خوبصورت ہے، ایک کو تم اچھے ہے، ایک کو تم برے ہے. ایسے ڈیفرنٹ جارز اس نے پانی کے بنائے اور یہ ایک چند وقت کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا. سیکوینس کمپلیٹ ہو گیا تو پانی اپنی شکل بدل لیا، اور جب یہ پانی کی شکل دیکھی گئی تو جس کے اوپر برے الفاظ استعمال کیے گئے، شیطانیت کے الفاظ استعمال کیے گئے، ان کی شکل وحشناک ہو گئی. تو آپ دیکھیں جس پانی کے اوپر دعائیں پریئرز کی گئی وہ اچھی شکل لی، جن پانی کے اوپر اچھے الفاظ استعمال ہوئے وہ اچھی شکل لی، اور جن پانی کے اوپر خراب چیزیں استعمال کیے گئے، خراب الفاظ استعمال کیے گئے، شیطانیت کے الفاظ استعمال کیے، وہ پانی کی شکل وحشناک ہو گئی. تو ان میں سے ایک ڈاکٹر ایموٹو کا مسلم سٹوڈنٹ لا کے بولتا ہے کہ زمزم یہ ہولی واٹر ہے، اس کو آپ ایکسپیریمنٹ کرو اور دیکھو. جن کے اوپر اچھے الفاظ استعمال کیے گئے تھے وہ کرسٹل، آلموسٹ کرسٹل لائف شیپ بنا رہا تھا. اور آپ شوق ہو جائیں گے کہ یہ بلیف ڈاکٹر ایموٹو کا پوری دنیا کو حیران کر کے رہ گیا. ایک جو سعودی کولیگ تھا ڈاکٹر ایموٹو کا، اس نے زمزم لایا اور بتایا اس کے طاقت کے بارے میں. ڈاکٹر ایموٹو اس پانی کو فریز کرنا چاہ رہا تھا، کرسٹلائز کرنا چاہ رہا تھا تاکہ اس کی اصلی شکل دیکھ سکے، مگر وہ کر نہیں پا رہا تھا کیونکہ وہ زمزم بہت ہی پیورس فارم میں تھا. اسی کے ساتھ اس کے سعودی کولیگ نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر ایموٹو کو اس کے اوپر قرآن چلاؤ تاکہ وہ پانی شکل بدل سکے. زمزم کرسٹلائز ہو ہی نہیں رہا تھا اور اس کو 1 ml کو 1000 ml آف نارمل واٹر میں ملا کے اس کے اوپر قرآن پلے کیے. تو ڈاکٹر ایموٹو کا ایکسپیریمنٹ پوری دنیا کو چونکا کے رکھ دیا. وہ بولا کہ اتنا پرفیکٹ کرسٹلائزیشن، اتنا پرفیکٹ کرسٹل وہ زندگی میں نہیں دیکھا، اور وہ بھی ایک واٹر مالیکیول میں ڈبل کرسٹل دیکھا اس نے. تو ڈاکٹر ایموٹو کا ماننا تھا کہ شاید اس پانی کا نام زمزم ہے اس لیے یہ 2 کرسٹل دیکھ رہا ہے، بلکہ ہمارے پاس زمزم پانی کے رکنے کے لیے کہا گیا تھا بی بی ہاجرہ کی طرف سے. ڈاکٹر ایموٹو کے کئی سارے ریومرز بھی ہے کہ اس ایکسپیریمنٹس کے بعد، ان سٹڈیز کے بعد اس نے اسلام بھی قبول کر لیا. اب آپ سوچو کہ جب آپ قرآن اس چیز کے اوپر پڑھو گے تو وہ کیا خوبصورت قسم کا کرسٹلائزیشن افیکٹ لے رہا ہوگا. اور یہی سیم چیز ہمیں تمام حدیثوں میں بتایا گیا ہے رقیہ واٹر کے ذریعے. رقیہ واٹر کیا ہے؟ یہ ایک ہیلنگ پروسیس ہے انسان کے لیے. ہر قسم کی اس کے اندر تمام بیماریوں سے اس میں شفا ملتی ہے. رقیہ واٹر کیا ہے؟ اب پانی لیتے ایک گلاس آف واٹر، اس کے اوپر تمام آپ قرآن کے آیتیں اور سورے بلو کرتے اور اسے پیتے اور اسے نہاتے تاکہ آپ کو ہر بیماری سے شفا ملے، چاہے وہ جسمانی بیماری رہو، روحانی بیماری رہو، حسد عین سحر رہو. پانی میں اتنی طاقت ہے. آپ جب کرسچنز کو ایکسورسزم کرتے ہوئے دیکھیں گے تو واٹ ڈو دے یوز اینڈ واٹ ڈو دے کال؟ دے کال اٹ ایز دا ہولی اسپرٹ اینڈ دا ہولی واٹر. وہ لوگ ہولی واٹر اسپرنکل کرتے ہیں جس کی وجہ سے وہ دیکھتے ہیں کہ پوزس پرسن چلانا شروع کرتا ہے. ایک ڈیول کو مارنے کے لیے ہم جو ہے مٹی سے بنائے گئے، شیاطین آگ سے بنائے گئے، اور ہمیں پانی کا تحفہ دیا گیا. اور ایک چیز میں آپ کو بولوں گا کہ ہمارے پاس ایک چیز کیا بتائی گئی کہ صحبت ایک بہت بڑی چیز ہے. جیسا انسان کا صحبت رہے گا ویسا اس کا آخرت بھی رہے گی اور اس کی دنیا اچھی بھی رہے گی. کیوں؟ آپ جب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ عبادت کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کے جسم کے اندر یہ جو بلڈ، واٹر اور یہ تمام جگہیں آپ کے پانی ہیں، ان میں ایک کرسٹلائزیشن ایفیکٹ آتا ہے جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں. ایک روح ہوتی ہے اور یہ روح یہ جسم کے اندر ہوتی ہے، اور یہ جسم کے اندر پانی ہے
اور آپ کے قرآن ریسائٹ کرنے کی وجہ سے آپ اپنے اندر ایک قسم کا ایک پاورفل ایفیکٹ لا رہے ہیں میرے پیارے ویورز. چھوٹے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے کیا کرنے کو کہا گیا؟ ان کے اوپر دعا پڑھنے کو کہا گیا، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اور بچوں کے اوپر ڈرائی بلو کرنے کو کہا گیا، مطلب آپ کا اسپٹ نہیں بٹ اے ڈرائی بلو جس میں تھوڑا سا موئسٹ آ جائے. اب آپ دیکھیے، اب آپ دعا پڑھ رہے ہیں اور اپنے بچوں کے اوپر وہ ڈرائی سا موئسٹ لا رہے ہیں جس سے وہ ایک پروٹیکٹیو لیئر بن رہا ہے بچوں کے لیے. اور حسد عین چاہے انسان کی رہو جنات کی رہو وہ ختم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بچے ہیلدی رہیں گے، جیسے ہے ویسے خوبصورت رہیں گے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے. اگر آپ برے لوگوں میں بیٹھیں گے تو یہ جو پانی آپ کے جسم میں ہے یہ بگڑنا شروع ہوتا اور جس کی وجہ سے آپ ہی نحوست میں رہیں گے. میرے پیارے ویورز، پانی کو لے کر ہمارے پاس حدیثوں میں کیا کیا چیز بتائی گئی کہ ایک ٹھہرا ہوا اسٹیگننٹ واٹر ہمیں پینا نہیں ہے. اور آج سائنٹسٹ نے پروف کرا ہے کہ اسٹیگننٹ واٹر جو ٹھہرا ہوا پانی ہوتا ہے وہ سب سے ون آف دا موسٹ پولیوٹیڈ واٹر ہوتا ہے. اور پولیوٹیڈ واٹر کے بارے میں ڈاکٹر ایموٹو نے بھی پروف کیا کہ یہ ایک قسم کا شیطانیت اس کے اندر آتی ہے، ایک قسم سے غلاظت اس کے اندر آتی ہے جو کہ انسان کو بیمار کیا مار بھی سکتی ہے. ہمیں پانی پینا ہے ریور فلو ہوتے ہوئے، ہمیں پانی پینا ہے جو کہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے مگر چلتا ہے. آپ کو معلوم ہے کئی لوگوں کو شفا ملی تھی صرف فرام دا سلائیوا آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جسے لوگ لہب کہتے ہیں. اور آپ دیکھے ہوں گے، آپ مکہ یا مدینہ گئے تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بوٹل سعودی لوگ بیچتے ہیں اور اس کے اوپر سٹیکر لگا ہوا رہتا ہے دا ویل آف ہیلنگ، جس میں لوگوں کا ماننا ہے کہ ان ویلز کے اندر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سلائیوا ملا ہوا ہے اور وہ بہت تمام چیزوں کے لیے شفا ہے. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سلائیوا سے نابینا کو بھی نظر آ گئی تھی واپس. اب وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو کہ وہی ایکسیپٹ کرتے تھے، جو کہ لوگوں میں قرآن بانٹتے تھے. اب آپ سوچو ان کے اس لہب کی کیا طاقت تھی جو کہ ٹھہرے ہوئے پانی کو میٹھا بنا دیتی تھی، اور جب وہ استعمال ہوتا تھا لوگوں کی شفا کے لیے تو انہیں شفا مل جاتی تھی. بے شک شفا اللہ کی طرف سے، مگر آپ دیکھیے کہ ہمارا سلائیوا میں بھی واٹر کانٹینٹ ہے. یہ سلائیوا جو ہے ان کے اوپر اگر اچھے الفاظ پڑے گئے، سبحان اللہ، بسم اللہ، تو وہ شکل لیتا ہے. اس لیے کھانے سے پہلے بسم اللہ، پانی پینے سے پہلے بسم اللہ بولنا ہے، تاکہ جب آپ اس پانی کے آگے بسم اللہ بولیں گے تو یہ پانی شکل لینے والا ہے. تو آپ بولو کہ جس پانی کے اوپر اچھے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ شکل لے رہا ہے، اگر آپ بسم اللہ بول رہے ہو تو یہ پانی کیا قسم کی شکل لینے والا ہے. دا موسٹ پرفیکٹ فارم آف کرسٹلائزیشن اس پانی کے اندر فارم ہو رہا ہے. These are not myths، یہ پروون فیکٹس ہے میرے بھائیوں، یہ پروون فیکٹس ہے. اب دیکھیں پانی اگر شکل لیتا ہے تو سوچو کئی لوگ جو کانسپیریسی تھیورسٹ ہے وہ ویکسینز کے بارے میں کتنا کچھ خلاف نہیں بولتے. کیا ویکسینز ایک برے قسم کے پانی کی شکل ہے جو کہ انسانوں کے اندر ڈالی جا رہی ہے؟ کیا یہ ہمارے رگے رگوں میں برے قسم کی شکل کو فورسفلی دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اگر آپ دوائی نہیں لوگے تو وہ آپ کو کام کرنے نہیں دیں گے، آپ کو ٹریول نہیں کرنے دیں گے، آپ کے سرٹیفیکیشن دیکھیں گے اور اس سے آپ کو بہت سارے پرابلم بھی کر سکتے ہیں. تو کیا ویکسینز کے ذریعے، دوسرے چیزوں کے ذریعے یہ ان کے خراب قسم کا پانی آپ کے جسم کے خون کے اندر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس سے آپ کے اندر کئی ساری برائیت آ گئی، آپ کی صحت خراب ہو گئی اور آپ کی روحانی آپ کو کمزور کرنے کی کوشش رہے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا کہ شیاطین آپ کے دل، دماغ اور روح تین کو ٹھیس پہنچانا چاہتا ہے. یہ چیزیں آپ اکنامکس میگزین کے 2025 کور میں بھی دیکھیں گے جدھر ویکسین کو ایک ریڈ کلر بتایا گیا ہے. آپ لوگ دیکھے ہوں گے کہ کرسچنز کے پاس کئی سارے ان کے موویز میں، ان کے بکس میں اور ریئل لائف میں وہ لوگ پانی کو دا ہولی واٹر کے نام پر یوز کرتے، جدھر وہ ان کے پریئرز چینٹ کرتے اس پانی پر اور وہ پیشنٹس پر یوز کرتے. اور وہی دوسری چیز اگر آپ اسلام میں بھی دیکھیں تو ہمارے پاس رقیہ واٹر کا کانسیپٹ ہے، جدھر رقیہ واٹر پیشنٹس کو دیا جاتا ہے، چاہے انہیں جسمانی بیماری رہو یا روحانی بیماری رہو، کوئی پوزیشن کا کیس رہو، بلیک میجک اور حسد اور عین، انہیں رقیہ کا پانی پلایا جاتا ہے، اسے نلایا جاتا ہے، ان کے آنکھ میں، ان کے بال پہ وہ سپرے کیا جاتا ہے. یہ طاقت ہوتی ہے پانی کی اور اس کے شکل کی، اس کے اوپر قرآن کے آیت پڑھنے کے بعد. پانی کی اتنی زبردست چیز ہے کہ پانی سے آپ کو جنت بھی ملتی ہے. کیسا؟ ایک حدیث ہے ایک زانی عورت کا جس کے گناہ معاف ہو گئے تھے جب اس نے کتے کو پانی پلایا تھا فرام اے ویل، اور وہ کتا بہت زیادہ پیاسا تھا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جوتے کے ذریعے یا پیتابوں کے ذریعے پانی نکالا اور اس کتے کو پلایا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف کر دیے. تو ایک جانور کو اگر پانی پلانے سے اتنے بڑے زانی کے گناہ معاف ہو رہے تو عام انسان اگر دوسرے انسان کو پانی پلاتا تو سوچو اس کی کیا طاقت ہے، اس کا کیا ثواب ہے. اسپیشلی زمزم میں اتنی طاقت ہے کہ ایک صحابی رضی تعالیٰ عنہما
جن کا نام تھا ابو ذر، وہ مکہ میں ہی رہ رہے تھے اور انہیں ایک بہت بڑا پیٹ آ گیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم کیا کھا رہے تھے، کیا پی رہے تھے، تو وہ صحابی رضی اللہ عنہما نے بتایا کہ میں یہاں پہ صرف زمزم پی رہا تھا، جس کے وجہ سے مجھے پیٹ بھی بڑھ گیا اور پیٹ بھی آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک زمزم ایسی چیز ہے which is verily blessed and it is food that nourishes، مطلب آپ کی یہ بھوک بھی دور کرتا ہے اور آپ کی بہترین غذاؤں میں سے ہے۔ کیا ڈاکٹر ایموٹو اکیلا سائنٹسٹ تھا جو پانی کے شکل کے اوپر ایکسپیریمنٹس کیا؟ جی نہیں، دوسرے سائنٹسٹ بھی جو کر رہے تھے، اور یہ بھی آپ کو چونکائے گا۔ واٹر تھیوری بائی پولک۔ پولک کے حساب سے پانی شیپ شفٹر ہے جو کہ ہر فارم میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا، جس میں سالڈ، لکوڈ اور ویپر گیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ پولک کا معنی یہ تھا کہ پانی کے اندر جو سٹرکچر ہے وہ کئی سارا بایولوجیکل فینومینا کے ساتھ ہے، اور اس کے اندر جو سیلز ہے وہ انرجی سٹور کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب آپ دیکھیے پولک بول رہا ہے کہ پانی کے اندر ایک قسم کی انرجی ہے، ایک قسم کی میموری ہے، ایک قسم کا ایک بایولوجیکل فینومینا ہے جو کہ ہمارے جسم میں جاتا، اور وہاں پہ صحابی رضی اللہ عنہما بس زمزم کو 30 سے 40 دن پیے تو ان کا پیٹ آ گیا۔ تو یہاں پہ آج کے جو ہے سائنٹسٹ پروف کر رہے ہیں کہ پانی کے اندر ڈیفرنٹ طاقت ہوتی ہے۔ وکٹر شوبرگ نے بھی واٹر کے اوپر تمام ایکسپیریمنٹس کیا تھا، جس نے یہ بتایا تھا کہ جو پانی انرجی گین کرتا ہے، طاقت گین کرتا ہے، وہ پانی گین کرتا ہے جو کہ پہاڑوں کو، پتھروں کو لگ کے آتا ہے اور جن کے اندر منرلز رہتے ہیں۔ اور یہی سائنٹسٹ وکٹر نے یہ بتایا کہ جو پانی سیدھی شکل میں پائپ لائن سے آتا ہے وہ ایک قسم کا ڈیڈ واٹر ہے اور وہ ہارمفل ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے۔ اب آپ دیکھیں ہمیں بھی جو پانی اگر گورنمنٹ کی طرف سے آ رہا ہے وہ اسٹریٹ پائپ لائنس میں سے آ رہا ہے، وہ ون آف دا فلٹرڈ واٹر ہے، پھر بھی ہم اسے فلٹر کرتے ہیں، وہ فلٹر کر کے اپن اس کے اندر جو منرلز ہیں نا اس کو ایکسٹریکٹ کر کے اپن پھینک دے رہے، اپن خالی لفظ پانی پی لے رہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ شہروں میں رہ کے نا اپن ہر چیز آرٹیفیشل کنزیوم کر رہے، ہوا پولیوٹیڈ، پانی پولیوٹیڈ، کھانا پولیوٹیڈ، پیسٹیسائڈ، کیمیکلز، کیا چیز اچھی ہے؟ جانوروں کو انجیکشن مارنا، ویجیٹیبلز کو پینٹ کرنا، کیا زندگی جی رہے بھائی ہم لوگ۔ وکٹر شوبرگ نے یہ بتایا کہ وائبریشنز یا ساؤنڈ فریکوینسیز پانی کے ایموشنل بیہیویئر کو کمپلیٹ چینج کرتا۔ اور آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹر ایموٹو کے بھی ایک ایکسپیریمنٹ میں ایک راک قسم کی میوزک پانی کے اوپر پلے ہو رہی تھی، تو وہ پانی ایک بہت ہی غلیظ وحشناک شکل میں بدل گیا تھا۔ اس لیے ہمیں میوزک حرام بتایا گیا ہے۔ میوزک جو ہے پانی کی شکل اگر بدل سک رہا ہے تو ہمارے جسم اور دماغ کی کیا حالت کریں گا وہ سوچو۔ اس لیے جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہے دے آر ٹوائز آف دا ڈیولز۔ ڈاکٹر لوگ نے ایک واٹر میموری ہائپوتھیسس بلڈ کیا تھا، جس نے اس نے بتایا تھا کہ پانی کے اندر انفارمیشن سٹور کر کے اسے ٹرانسفارم بھی کیا جا سکتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ آج کے ٹائم پر ڈاکٹر بول رہے ہیں، اور ہمارے پاس ڈی این اے کیا ہے؟ ڈی این اے ایک واٹر مالیکول سٹرکچر، ایک ڈیفرنٹ پیٹرن جو کہ میموری سٹور کرتا ہے ہسبینڈ اور وائف کی، اور وہی چیز آپ کی اولاد میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ وہی میموری سبسٹنس جو چھوٹے یہ خطرے مالیکولز ہولڈ کر رہے ہیں وہ آپ کے بچے کے اندر آ رہا ہے۔ کتنا ہر چیز کنیکٹڈ ہے آپ دیکھیے۔ اچھا آپ غور کریے، پانی جب ہم پی رہے تو ادب اور احترام کے ساتھ پینا ہے۔ جب آپ بیٹھ کے پانی پیتے ہیں تو کڈنیز بہت ہی بہترین طریقے سے اس پانی کو فلٹر کرتے ہیں۔ اگر آپ ٹھہر کے پانی پئیں گے تو کڈنی اچھے طریقے سے واٹر فلٹر نہیں کر سکتا اور وہ لوور سٹمک تک چلے جاتا پانی، جس کی وجہ سے پورے امپیورٹیز آپ کے بلیڈر کے اندر آتے اور آپ کے کڈنیز بھی فیل ہونے کے چانس ہے۔ یہ ڈاکٹر اور سائنٹسٹ پروف نے کیا۔ آپ کو بسم اللہ بول کے وضو کرنا ہے، آپ کو پورا اپنا جسم دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، سر میں مسا کرنا ہے، پانی سے وضو کرنے کو کہا گیا ہے۔ بہت ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف ہیومن اینڈ ریلیجیس لائف ہے۔ جب حدیثوں کی کتاب شروع ہوتی تو سب سے پہلے کیا بتایا گیا تھا؟ پاکی آدھا ایمان ہے، اور پانی کے ذریعے آپ کو پاکی ملتی ہے۔ یہ جو امریکنز ٹوائلٹ پیپر یوز کر رہے ہیں، اس لیے آپ دیکھیں گے وہاں پہ ایسے قسم کی بیماریاں رہتے جو کہیں پہ بھی دنیا میں نہیں رہتے۔ تو دیکھیں ٹشو پیپر سے زیادہ اچھا پانی ہے، اور پانی سے ہمیں غسل کرنے کو کہا گیا۔ غسل از ون آف دا موسٹ فل پیوریفیکیشن فارم آف اسپرچل کلیننس۔ یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارے اس جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہے، اور وہ بھی اگر آپ کر رہے ہیں تو بسم اللہ بولنا ہے، کیونکہ یہ چیزیں شکل بدلتی ہے۔ جب رقیہ واٹر کوئی بھی انسان کے لیے بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ شفا بھی بتایا جاتا ہے، اور اس سے پڑھنے کے بعد اب آپ سوچو یہ پانی میں کیا شکل بدلیں گی۔ ہمارے پاس کئی حدیثوں میں یہ بتایا گیا ہے، مواد 3 سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، یہ قرآنک ورسز پانی میں پڑھے جائے تاکہ انسان کو اس سے شفا بھی مل جائے۔ اور یہ آپ کو انویزیبل دکھ رہا، مگر یہ ایک قسم سے میموری ہولڈ کر رہا ہے، وہ میموری قرآن ہے۔
پھر آپ اسے پی کے آپ طاقتور بن رہے اور تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے، کیونکہ بعض بیماری شیاطین کی طرف سے رہتی ہے جو کہ آپ کو ہمیشہ نقصان پہنچانا چاہتی ہے۔ اسی طرح اس کی چالوں میں سے ایک چال ہے بیماریوں کو پھیلانا، بیماریوں کو پھیلانا۔ اسی طرح صحیح الجامع کی روایت میں ہے کہ شیطان تعفن کو پھیلاتا ہے۔ تعفن سمجھتا ہوں، ایپیڈیمک ڈیسیز، ایسی کوئی بیماری جو ایک ساتھ کئی لوگوں کو ہوتی ہے، ہزاروں لوگ مر جاتے ہیں، یہ شیطان کی طرف سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی قوموں کے لیے یہ عذاب تھا، لیکن میری امت کے لیے ایپیڈیمک جو ہے یہ عذاب نہیں ہوگا، جو اس میں مارا جائے گا وہ شہید کہلائیں گا۔ انسانوں سے غلط اور حرام کام کرواتے ہیں، بہت ساری بیماریوں کا علاج دیکھیے آپ، یہاں جھک جاؤ تو علاج ہو گیا، اور واقعی میں ہو رہا ہے۔ اس نے اپنا کام کر گیا، بیماری دی، پھر وہاں جانے کے بعد اس کے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، لوگوں کو لگا اس کفر کی وجہ سے بیماری میں شفا ہو گئی۔ تو کفر اور شرک بیماریوں کے ذریعے کراتا ہے۔ اسی طرح جو جانوروں کے ذریعے آگ لگاتا ہے اس کی تفصیلات میں نے رکھ دی۔ اسی طرح جسمانی حملے بھی کرتا ہے، جسمانی حملے بھی کرتا ہے یاد رکھیے شیطان۔ اور اسی طرح جادو اور آسیب کے ذریعے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس لیے بیماریاں جب آپ کو آتے، جب آپ بخار آتا تو ایک قسم سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے۔ اور ہمارے پاس حدیث میں الکوثر کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، a river in paradise، جس کے بینکس are made of gold, its beds is made of pearls and rubies، ایک بہترین عالی شان جو کہ ہمارے امیجنیشن کے باہر ہے، وہ ہے کوثر۔ اور اس کے بارے میں سورہ بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ وہ پانی جو کہ حشر کے میدان میں رائٹیس لوگوں کے لیے رکھا گیا ہے، جس سے اس وقت اس گرمی سے اس پیاس کو مٹانے کے لیے وہ پانی پیا جائے گا۔ جنت ایسی چیز ہے جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسی جگہ جسے انسان کی آنکھ دیکھا کبھی نہ ہو، جو کان کبھی سنا نہ ہو، اور جو انسان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا ہو، جنت ویسی جگہ ہے۔ ہم خالی یا دنیا کے چیزوں کو دیکھ کے امیجن کر سکتے ہیں، مگر وہ جو جنت کے ریورس وغیرہ رہیں گے نا، وہ بہت خوبصورت ہے، ہمارے امیجنیشن کے باہر ہے۔ بس تھوڑا بہت ڈسکرپشن جیسے پرلز، روبیز ایسا ہے، ہم تھوڑا بہت امیجن کر سکتے ہیں اور ایک ذہن میں ایک پکچر لا سکتے ہیں کہ بھائی اتنا ہو سکتا، مگر ہمارے امیجنیشن کے باہر ہے یہ چیز۔ تو میرے پیارے ویئرز، یہ جو پانی ہے نا، یہ بہت طاقتور چیز ہے۔ یہ گھر میں آپ اس کے اوپر قرآن پڑھے، آپ سر پہ لگائے، آپ آنکھوں میں لگائے، آپ نہائے پیے، اپنے بچوں کو پلائے، یہ بہت ساری چیزوں سے آپ کو بچائیں گی۔ پانی کے اندر میموری ہے، پانی کے اندر کرسٹلائزیشن ہے، پانی کے اندر وہ طاقت ہے جو کہ ایک جان دوسرے چیز کو دیتی ہے۔ تو آپ سوچو کہ پانی کے اندر کیا کیا چیزیں چھپی ہوئی ہے۔ سدرۃ المنتہا کی جو جڑ ہے چھٹے آسمان میں، وہاں سے 4 نہریں، 2 جنت میں جاتی ہیں، 2 نیچے آتی ہیں۔ تو پانی ہر جگہ پہ کنیکٹڈ ہے۔ تو پانی اللہ تعالیٰ نے پہلے پانی بنایا ہے، اس کے بعد سارا کچھ بنایا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ سمندر کے پانی میں بہت چیزوں کی شفا ہے۔ کیا راز ہے اس پانی کا؟ عرب ممالک میں آپ زیادہ تر لوگ کو دیکھیں گے کہ وہ اس سمندر کے پانی سے 7 بار نہاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ حسد اور عین اور سحر اس سمندر کے پانی سے ختم بھی ہوتا ہے اور علاج میں انہیں مدد بھی کرتا ہے۔ جیسا حدیث کی کتاب میں ہے کہ کلونجی کے اندر ہر چیز کی شفا ہے سوائے موت کے، تو کلونجی کے اندر کچھ چھپا ہوا راز ہے، کچھ چھپی ہوئی طاقت ہے جو کہ آج تک سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز نے ڈیکوڈ نہیں کر پایا۔ آج کے ٹائم پہ جتنے بھی بیماریاں ہیں پورے دنیا میں، ان سب کو شفا مل جائیں گی کلونجی سے، کیونکہ اور ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جتنے بیماریاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں دی ہے، اس کی شفا بھی دی ہے۔ تو ایسی کوئی بیماری نہیں ہے دنیا میں جس کی شفا نہیں ہے، بس ہمیں ڈیکوڈ کرنا ہے اس چیز کو۔ تو دوستوں، ہوپ آپ لوگ کو ویڈیو پسند آیا ہو۔ پلیز ان چیزوں کے پیچھے نا بہت سارا ریسرچ، بہت سارا وقت لگتا ہے، بہت محنت لگتی ہے ان چیزوں کو گیدر کر کے آپ کے آگے پریزنٹ کرنے۔ تو دیکھیے آپ لوگ پلیز شیئر کریے، اسے فیس بک پہ دیکھ رہے ہو، انسٹاگرام پہ دیکھ رہے ہو، واٹس ایپ پہ شیئر کریے، اپنے گروپس میں شیئر کریے۔ آپ لوگ اگر شیئر کریں نا، یہی ایک چیز بس میرے کو آگے لے کے جا سکتا ہے، ایک سپورٹ بن سکتا، اور بنا آپ لوگ کے سپورٹ کے میں وہ مقام نہیں پہنچ سکتا ہوں۔ یہ جو علم ہے نا، یہ لوگوں میں بٹنا ضروری ہے، اور اگر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں نا، آپ اس علم کے حصے دار رہتے ہیں آپ، اور وہ ثواب آپ کو بھی گرتے رہتا۔ تو پلیز شیئر کریے، سپورٹ کریے میرے اس کام کو۔ اگر آپ سامان کے طور پہ بھی کرنا چاہ رہے ہو تو بالکل کانٹیکٹ نمبرز پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہو، اور اس مساجد کے کنسٹرکشن میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ انشاءاللہ اللہ آپ کی دنیا میں ہر کام کو آسان کرے، اور آپ کی آخرت شاندار سے شاندار جنتوں کے باغوں میں سے ایک باغ رکھے۔ اللہ ہم سب کے محنت کو قبول فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر آؤں گا جلد نئے نئے ویڈیوز کا۔ دعا میں یاد رکھیے، اور آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ اگلے چیزیں کیا ڈیکوڈ کریں، کیا چیزیں آپ کے آگے رکھوں، کیا چیزیں ریسرچ کروں اور آپ کے آگے پیش کروں۔ پھر آؤں گا جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دعا میں یاد رکھیے مجھے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، سی یو سون، السلام علیکم۔